نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا جس کے پاس مال ہے فرض ہے، جس کے پاس مال ہے اس کے لیے حج ادا کرنا فرض ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی فرمودات ہے، جو بھی بتائی ہوئے طریقے ہیں، ان سے بھی محبت رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں جو تم پر ہے. اللہ نے آنکھیں دی جس سے تم دیکھ رہے ہو، اللہ نے کان دیے جس سے تم سن رہے ہو، اللہ نے زبان دی جس سے تم باتیں کر رہے ہو. اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، زمین آسمان، ان کے درمیان جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی سب چیز کو تمہارے حوالے کر دیا. اب تم چاہو تو زمین کو کھودو، وہاں سے تمہاری جو مرضی جتنی صلاحیت ہے، تمہارے جتنے دماغ کام کرتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں نکالو. تو زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے. اور آگے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. تم مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. اور آگے فرمایا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. کیوں؟ یہ اس لیے کہ میرے گھر والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھ سے بھی محبت کرو، اللہ سے بھی محبت کرو، اور ہمارے گھر والے یعنی اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور اہل بیت میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی شمار کر لیا جاتا ہے بنسبت صحابی کے ساتھ رہنے کے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئے طریقے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمیں نظر آ رہا نہیں نا. تو صحابہ کرام جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، محفلوں میں جس طریقے سے رہتے تھے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جا رہی ہوں تو اسی ادب کے ساتھ سننا ہے جس ادب کے ساتھ صحابہ کرام مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. اگر ہمارے سامنے نبی کی بات آ رہی ہو، نبی کی حدیث بیان کی جا رہی ہو اور ہم غفلت میں ہوں، ہمارا دھیان کہیں اور ہو، ادب ملحوظ نہ ہو، تو یاد رکھیے اپنے ایمان پہ کلمہ پڑھ لینا ہے. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس انداز میں صحابہ کرام مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، اور نبی کی بات کی بھی عزت کرتے تھے اور نبی کا بھی احترام کرتے تھے، آج نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کی بات جب بتائی جا رہی ہو تو اسی ادب کے ساتھ ہمیں سننا ہے، چاہے بتانے والے کوئی بھی ہو. تو اس لیے ادب ملحوظ ہو، ادب سے شے عظیم ہو جاتی ہے. جس انسان کے اندر ادب نہیں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور دیکھ لینا شیطان کتنی عبادتیں کی اللہ کی، اس کو عبادت میں شمار لکھا گیا، اس کو عابد کہا گیا، اس کو پرہیزگار کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا، اس کو کیا نام سے نہیں کیا گیا. اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ اس کی مخلوق نے سجدہ نہ کی ہو، لیکن ادب نہیں تھا اس میں. علم تھا جبھی تو اللہ سے نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ کا کام اوپر اڑنا، مٹی کا کام نیچے دبنا، تو یہ مجھے سجدہ کرے، میں کیوں اسے سجدہ کروں. علم تھا جبھی تو اللہ سے کہنے لگا. تو اسی لیے علم کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ادب کا ہونا ضروری ہے. انسان کوئی عالم نہیں ہے، انسان کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن سب کا احترام کرتا ہے، سب کی عزت کرتا ہے، سب کی باتوں کا احترام کرتا ہے، تو انسان اچھا ہے. لیکن کوئی انسان پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن وہ کسی کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، تو وہ مسلمان نہیں کہلانے کے لائق نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا مسلمان ہی نہیں ہے. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ساری کائنات سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، چیزوں سے زیادہ، جان سے زیادہ محبت نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہے.
حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اتنا کہ اپنی اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے کم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن نہیں ہو، تم کامل مومن نہیں ہو۔ کامل مومن وہی ہو سکتے جب اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھ سے محبت کرو۔ پھر حضرت عمر اپنے دل میں جھانکے اور دیکھے تو اس کے بعد کہنے لگے کہ اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے بھی کہہ دیا قرآن میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ہماری جانوں پہ ہمیں اتنا اختیار نہیں ہے جتنا کہ ہماری جانوں پہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا حرام ہے، اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ زہر پینا حرام ہے، آگ میں کودنا حرام ہے، ندی میں چھلانگ لگانا حرام ہے، اپنی جان کو ہلاک کرنا حرام ہے۔ یہ یہاں تک کہ آنکھ کا کام کیا ہے؟ اس کو نیند دینا، جو نیند نہیں دیتا ہے وہ بھی آنکھ پہ ظلم کرتا ہے۔ پیٹ کا کام ہے اس کو صحیح طریقے سے کھانا پہنچانا، جو کھانا نہیں کھاتا ہے وہ بھی اپنے پیٹوں پہ ظلم کر رہا ہے، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ ہاتھ کا کام ہے، آنکھ کا کام ہے اس کو صحیح جگہ پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جتنی ہمیں اپنی جانوں پہ اختیار نہیں ہے اس سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ہمارے جانوں پر اختیار ہے۔ آگ میں چھلانگ لگانا حرام ہے نا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا حرام ہے، لیکن جب نبی کہہ دے کہ آگ میں کود دو تو کودنا فرض ہے۔ جب نبی کہہ دے ندی میں چھلانگ لگاؤ تو پھر چھلانگ لگانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب نبی کہہ کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاؤ، زہر پی لو، تو پھر زہر کا پی لینا فرض ہے۔ تو ہماری جانوں پہ اتنا اختیار نہیں جتنا کہ ہماری جانوں پہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ کیوں نہ یہ محبت کیوں نہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں دنیا میں جو بھی محبتیں ہیں نا یہ سب ذاتی ہے۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے میرے ساتھ بہت احسان کا معاملہ کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، اچھا انسان بنایا، میری ہر خوشی اور دکھ کا خیال رکھا، اس لیے ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے بھائی سے محبت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ہمارا دایاں ہاتھ ہے، یہ ہمارا بازو ہے، یہ ہمارے ہر سکھ دکھ میں یہ ساتھ رہتا ہے، اس لیے اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے بیوی سے محبت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہاری عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے دنیا میں جو بھی چیز ہے جس سے بھی ہم محبت کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں غرض ہے، مطلب ہے، ہم اس لیے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ اس سے یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ میرے سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرے سے محبت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ مجھے کچھ حدیث کی باتیں بتائے، کچھ قرآن کی باتیں بتائے۔ کوئی طالب علم اپنے استاد سے اس لیے محبت کرتا ہے تاکہ میں اسے کچھ سیکھ سکوں۔ تو دنیا میں جو بھی محبتیں ہیں یہ سب مطلب محبت ہے، سارے کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجک ہے، کچھ نہ کچھ ریزن ہے، اس لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ہے، آج سے 1400 سال پہلے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے نا، رات بھر سجدے میں گزار دیتے، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ ہم تھے نہیں لیکن ہم سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ جو محبت تھی یہاں پہ کوئی فائدہ مقصود ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیے، ہم آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ یا قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ بس کرنے لگیں گے، یا اللہ مجھے بس کر، آپ نہیں چاہیے۔ جیسے گلاس میں پانی ڈالیں گے یا دودھ ڈالیں گے، جب بھر جائے گا تو کیا کہیں گے؟ بس کرو بھی بھر گیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ بس کرنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اور آگے فرمایا ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ بس کرنے لگیں گے، اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ باوجود اس کے ہمارے لیے رو رہے ہیں، خود اپنے لیے رو رہے نہیں نا، ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا کرے بھی اور پچھلے بھی گناہ، اور ان کو اللہ نے بہت زیادہ مقام محمود عطا کیا، تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ مل چکی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے ساری کائنات آپ کے صدقے میں بنایا ہے۔ جو بھی آج ہم نظر آ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان نظر آ رہے ہیں، وہ کس کے صدقے میں بنائے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائے گئے، ایک انسان کی وجہ سے،
خیر البشر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی, آسمان بنائے, پہاڑ بنائے, سمندر بنائے, ہوا بنائے, سارے انسان بنائے, صرف ایک انسان کی وجہ سے اور اپنا محبوب کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے کہا قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ میں نے اپنا محبوب بھیج کر کے تم سب پہ احسان کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو محبت کر رہے ہیں وہ محبت بے مطلب, بے لوس محبت, بے غرض محبت, بغیر کسی غرض سے ہم سے محبت کر رہے ہیں. کوئی غرض نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی ہم سے فائدہ نہیں ہے. کیا ہم حضور کو فائدہ پہنچا رہے, دولتیں دے رہے, گھر بنا کر کے دے رہے, کچھ بھی کر رہے ہیں؟ نہیں نا. صرف یہ جو محبت ہے نا, یہ بے مطلب محبت ہے, یہ بے غرض محبت ہے. باقی دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں نا, کہیں نہ کہیں اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے. ہم جس سے بھی محبت کر رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ مطلوب ہوتا ہے, اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی قرآن پڑھانے والا استاد ہو اور پڑھنے والا کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا ہو, تو یہ بچہ جبکہ دین کی باتیں بتائی جا رہی ہے, دین کی باتیں سیکھا اور سکھا رہا, یہاں بھی مطلوب ہے کہ میں اسے کچھ سیکھ لوں. یہاں بھی بچوں کے کیا مطلوب ہے کہ میں قرآن سیکھ لوں, اور استاد کو کیا مطلوب ہے کہ یہ سیکھ لے گا تو مجھے فائدہ ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دے گا. تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں مقصد مطلوب ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہم سے تھی وہ بے مطلب محبت تھی. تو اس لیے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اتنی محبت, اتنی محبت, اتنی محبت جیسے صحابہ نے کی, جیسے صحابہ نے کی. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ مجلس میں آتے, بیٹھتے اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ہی دیکھا کرتے تھے, کوئی بھی سوال نہیں کرتے, کوئی بھی مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں کرتے. پھر اس کے بعد جب مجلس ختم ہوتی پھر گھر پہ چلے جاتے, پھر گھر سے پریشان ہو جاتے, غمگین ہو جاتے, تھک جاتے, پھر آ کر کے مجلس سے بیٹھتے اور صرف نبی کا ہی چہرہ دیکھا کرتے تھے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ سوال نہیں کرتے, صرف مجلس سے بیٹھے رہتے؟ تو کہا کہ جب نبی کے چہرے پہ میری نظر پڑتی تو میرا سارا دکھ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے, ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے اور سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور میں مجلس میں اس لیے صرف آتا ہوں کہ میں نبی کی باتیں, صرف نبی کو دیکھوں. تو نبی کو دیکھنے کے لیے ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میری زندگی میں زیادہ نماز تو نہیں ہے, زیادہ روزے تو نہیں ہے, کوئی ایسا عمل نہیں جس عمل کے بدلے ہم اللہ سے جنت کے طلبگار ہو سکے یا کہہ سکیں گے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں وہ جس انسان سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. اپنے اپنے دل کو ٹٹولے کہ ہمارے دل میں دنیا سب سے زیادہ کس کی محبت ہے. اگر نبی کی محبت ہے تو شکر ادا کرے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے کہ میرے دل میں کائنات کی سب سے زیادہ محبت نبی کی محبت ہے. کیونکہ اگر نبی کی محبت ہوگی تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن میں بھی مر جاؤں گا اور ایک دن آپ کو بھی پردہ فرما جانا ہے. جو بھی انسان دنیا میں ان کو جانا ہے, ایک دن آپ بھی پردہ فرما جائیں گے, لیکن آپ آخرت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے, آپ کا مقام بہت بڑا ہوگا اور ہم لوگ نہ جانے کہاں جنت میں گھوم رہے ہوں گے, جنت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی, کہاں ہم پھر رہے ہوں گے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں آپ کے بغیر جنت کیسے, جنت میں آپ کو نہ دیکھوں اور مجھے جنت مل جائے تو آپ کے بغیر جنت کیسے, جنت تو اچھی نہیں لگے کہ جہاں پہ آپ کا دیدار نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہی قیامت کے دن اور جنت میں بھی رہے گا, حشر بھی اس کے ساتھ, اٹھایا بھی اس کے ساتھ جائے گا, اور جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہی رہے گا. تو ہم اب چاہتے ہیں نا ہم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں رہے, نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہو. تو نبی کی بات کا بھی احترام اور نبی کی ذات کا بھی احترام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جڑی ہوئی چیز ہے, جو اسباب ہے, ان سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے. جیسے کہ مکہ ہے, مدینہ ہے, ٹھیک ہے نا, بیت المقدس ہے, تو جو بھی چیز ہے ان سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے. اور علماء جس چیز کی تصدیق کرتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے تو اس بال سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں گے صحابہ کرام یا بدرمان دین کی زندگی پڑھیں گے تو مدینہ کے اندر ننگے پاؤں چلا کرتے تھے, ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. وہ کڑک کی دھوپ اور ایسی گرمی, اس گرمی میں
پیدل ہی چلا کرتے تھے. کیوں؟ اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم لگا ہوگا اور یہاں پہ ہم چپل پہن کے نہیں گھما کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے. مکہ ہے, مدینہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کپڑے ہیں, جو بھی چیز ہے, ان سب سے پیار ہونا چاہیے. اور سب سے پہلی بات کہ جو گھر میں ہے, اہل بیت ہے, ان سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے. حضرت حسن ہے, حسین ہے, علی ہے, فاطمہ ہے, ان سب سے ہمیں پیار ہونا چاہیے. اور صحابہ کرام سے بھی ہمیں محبت ہونا چاہیے. کس سے؟ صحابہ کرام سے بھی ہمیں محبت ہونا چاہیے. اور جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے شرائط میں سے ہے صحابہ سے محبت کرنا. اور جو صحابہ سے محبت کرے گا گویا کہ وہ نبی سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحابہ کرام کی عزت کے لیے لڑے گا, جو عزت کی بات کرے گا, جو ان کے ناموس کے لیے کھڑا ہوگا, کل قیامت کے دن میں اس کی عزت کے لیے کھڑا ہوں گا اور میں اس کو جنت عطا کروں گا, اس کی شفاعت کروں گا, جو صحابہ کرام سے محبت کرے گا. اور آگے فرمایا کہ صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں. یہ جتنے بھی صحابی ہیں سب ستاروں کے مانند ہیں. تم جس ایک کی بھی اتباع کرو گے کامیابی کو پا جاؤ گے. تو صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے نا, اس کی تعریف کرتا ہے. تو ہم کیا کریں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا, تو ہمیں کیا کرنا ہے, درود پاک پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے, کثرت سے پڑھنا ہے. ہم دنیا میں جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. ارے اس کے بال ایسے ہیں, اس کی آنکھیں ایسی ہیں, اس کے کان ایسے ہیں, کرتے ہیں نا, چاہے وہ بیٹے ہو بیٹی ہو جو بھی ہے, ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کے تذکرے کرتے رہتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو ہمیں درود پاک کا اہتمام کرنا ہے. درود پاک پڑھنے میں کیا ملے گا بتاؤں؟ وقت کم ہے, یہ سمجھ لیجیے کیا ملے گا. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. دنیا میں کتنے ارب انسان ہیں؟ ابھی 7 ارب انسان ہیں, ٹھیک ہے نا, 7 ارب انسان ہے. اور ہر ایک انسان کے کندھے پہ 2 فرشتے ہیں, کرامن کاتبین. تو گویا کہ کتنے فرشتے ہو گئے؟ 14 ارب. 14 ارب فرشتے ہیں دنیا کے اندر ابھی, ہر ایک کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے خانہ کعبہ ہے نا, خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پہ ایک بیت المعمور کے نام سے ایک جگہ ہے, جہاں پہ ہم یہاں پہ خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں تو فرشتے بیت المعمور کے طواف کرتے ہیں. اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. روزانہ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور یہ جو 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اب اس کی باری قیامت تک نہیں آئیں گے. اس کی باری قیامت تک نہیں آئیں گے, بلکہ ایک بار اس نے طواف کر لیا تو اب قیامت تک نہیں آئیں گے, بلکہ اب دوسرے 70,000 فرشتے آئیں گے, وہ طواف کریں گے. درود پاک پڑھنے پہ کیا ملے گا آپ کو؟ فرشتے کتنے ہیں جس کو میں شمار نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا تم شمار نہیں کر سکتے, جس کو تم گن نہیں سکتے, وہ فرشتے کی تعداد اتنی ہے. شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر کی رات میں فرشتے آسمانی دنیا پر حضرت جبرائیل کے ساتھ اس ہجوم کے ساتھ اترتے ہیں جیسے کہ دنیا میں کنکر پڑے ہوئے. تو دنیا میں کتنے کنکر ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے ہیں. حضرت جبرائیل کے ساتھ اس ہجوم کے ساتھ فرشتے شب قدر کی رات میں اترتے ہیں. فرشتے کی تعداد کتنی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی دینی مجلس لگائی جا رہی ہو, جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جا رہی ہو, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو بھی ایسی مجلس ملے اس کو گھیر لو. گھیرنے کے بعد صرف گھیرنے نہیں رہنا, بلکہ اس کی قطار آسمانوں تک لگ جاتی ہے, آسمانوں تک. تو پھر آسمانوں تک فرشتوں کی کتنی قطاریں ہوگی, کتنی لمبی لائنیں ہوں گی, ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. اربوں میں ہوں گی, خربوں میں ہوں گی, ٹھیک ہے نا. تو یا دنیا میں ایک ہی مجلس تو ابھی نہیں چل رہی ہوگی, ایسی مجلس جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہو, کتنی مجلس ہوں گی, صبح شام رات دن میں کروڑوں مجلس ایسے ہوں گی جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہو. تو گویا کہ کروڑوں مجلسوں کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں, اور یہ سارے فرشتے آسمانوں تک قطار لگائے ہوئے. تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ اللہ اکبر. جو انسان رات میں سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو رات بھر اس کی حفاظت کے لیے فرشتے رہتے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. تو مان لیجئے اگر 1,00,000 میں انسان پڑھ لے تو 1,00,000 فرشتے اس کے ساتھ کھڑا ہے. جو صبح میں پڑھ لے گا شام تک اس کے ساتھ فرشتے لگے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو انسان آیت الکرسی پڑھ کے نکلے گا تو اس کے ساتھ اس کے حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے اللہ لگا دیتے ہیں. کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور آپ کو بتاؤں جہنم کے 70,000 لگامیں ہیں، اور اس ایک لگام کو جو پکڑ کے لائے گا نا 70,000 فرشتے ہوں گے. 70,000 جہنم کی لگامیں ہیں، اور اس ایک لگام کو کھینچ کر کے جو لائے گا پکڑنے والے ایک لگام کو 70,000 فرشتے ہوگا. تو آپ اس کو ضرب کرتے رہیے، گنا کرتے رہیے. اور کتنے فرشتے ایسے جو کہ رکوع میں ہیں، کتنے فرشتے ایسے جو سجدہ میں ہیں، کتنے فرشتے ایسے جو قیام میں ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہے. یعنی اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے اتنے کہ جس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فرشتے رہتے ہیں. اور قیامت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا میں انسانوں کی حفاظت کے لیے اس ہجوم کے ساتھ میں نے فرشتوں کو نازل کیا ہے، اور انسان کی حفاظت کے لیے فرشتہ لگا ہوا ہے. اگر یہ فرشتوں کو میں انسان کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجتا تو جنات، خبیث، شیاطین یہ سب انسانوں کو چند منٹوں میں مار دے گا. تو ہماری حفاظت کے لیے ہر گھڑی فرشتے لگے ہوئے ہیں. تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے گن نہیں سکتے. میں تھوڑے آپ کے سامنے بتایا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، ابھی میں نے فرشتے گنائے نا، یہ سارے فرشتے اس انسان کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعائیں کرے گا. اللہ اکبر. کتنے فرشتے میں نے گنائے آپ کے سامنے؟ اتنے کہ جس کو میں نے اور گنائے نہیں ہے. اتنے فرشتے جس کو ہم گن نہیں سکتے. جو انسان دن میں ایک مرتبہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھے گا، کتنا ٹائم لگے گا؟ 15 سیکنڈ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صرف 15 سیکنڈ لگا ہوگا. یہ سارے فرشتے میرے لیے کتنے 10 مرتبہ رحمت کی دعائیں کی. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں خود اس انسان پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں. صرف رحمتیں فرشتے کریں گے نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو کنفرم بھی کر دیا، نہیں میں خود بھی اس کو 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا. 10 درجات بلند کی جائیں گے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے. اللہ اکبر. بہت بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب. اتنا بڑا ثواب کہ کل قیامت کے دن جب ہم جہنم میں جانے کا اعلان ہو گیا ہوگا اور ہم نے دنیا میں درود پاک پڑھے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. تو بہت بڑا ثواب ہے. تو اسی لیے جمعہ کے دن بکثرت ہمیں درود پاک پڑھنے کی ضرورت ہے. تو درود پاک پڑھا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت، نبی کی بات سے بھی محبت، نبی کے اسباب سے بھی محبت، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت، نبی کے صحابہ کرام سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ.